الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سب سے جو ہیوج اپارچونٹی ہے ہم لوگوں کو اس دنیا میں، وہ ہے اللہ کا بننا، اللہ والا بن جانا، اللہ والا بن جانا، اللہ کے ہو جانا، اللہ کو ہم سے پیار ہو جائے، ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے اور اللہ کو ہم سے پیار ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی اپارچونٹی ہے ہم لوگوں کو۔ اور دوسرے نمبر پر جو اپارچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارا حساب کتاب ہو تو ہم جنتی نکلیں۔ دوسری اپارچونٹی دوسرے نمبر کی یہ ہے۔ اور آخری یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو پہلی اپارچونٹی کے لیے تو ہے نا کہ اللہ کا بننا۔ پھر یہ جو دوسرا مصرع ہے نا علامہ اقبال کا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پہلی اپارچونٹی میں نہیں انٹرسٹیڈ، میرا بننے میں نہیں انٹرسٹیڈ، تو اپنی تو خیر بنا لے، اپنے آپ جہنم سے تو بچ جا تو، اور پھر جنت کے لیے ہی کچھ کر لے۔ نہ بن میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور بننا بنانا جو سارا جو کام ہے بننے بنانے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پتہ نہیں ہل سکتا کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، رزق اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، ہدایت جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ اور للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان میں سب اس کا ہے۔ اور یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین آسمان میں سب اس کی تسبیح کر رہے۔ یہ ہم ہی ہیں میرے خیال ساری کائنات میں جو تسبیح کرنے میں جھجکتے ہیں۔ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب آپ اپنے من کو ٹٹولتے ہیں، یہ جو اپنے من کو ٹٹولنا ہے، یہ ابتدا بھی ہے اور یہ انتہا بھی ہے۔ ہمارا جو راہ نجات کی ابتدا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کی طرف نظر رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے دل کو دیکھیں کہ کہاں کس ڈائریکشن میں ہے۔ بنا تو یہ تھا اللہ کو پہچاننے کے لیے، آخرت کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے اس سے استعمال کیا کیا ہے، اس کام کیا لے رہے ہیں ہم اس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بنا تھا۔ یہ دو محبتوں کے لیے بنا تھا، ایک اللہ کی اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم نے اس میں کون کون سی محبتیں ڈالی ہوئی ہیں؟ گھر کی، گاڑی کی، اختیار کی، پھیلاؤ کی، دنیا بھری پڑی ہے اس کے اندر۔ دنیا ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے، اور یہ بنا تھا دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ ان کو عام آدمی سمجھتے تھے
یہ تو ہماری طرح کے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں لیٹتے ہیں، تو ہماری طرح کے ہیں۔ اور کیا مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی نبی ان کی طرح کا نہیں تھا، تو باقی کہنا کہ جی ہماری طرح کے، تو وہ ان کو ان کی رسالت نہیں نظر آتی تھی، ان کے اندر جو ابدیت تھی، جو جس کمال کے وہ بندے تھے، وہ نظر کسی کو نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا کہ کس لیول کے اور کس کمال کے تخلیق یہ میں نے کی ہے۔ آحسن تقویم ہے سارے انسان، مگر وہ تو آحسن تقویم کی آحسن تقویم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اتنی زبردست تخلیق ہیں کہ اگر کوئی ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو وہ 100% کافر ہے کیونکہ وہ تو اتنی زبردست تخلیق ہے، اگر وہ ان سے بھی اگر کسی کو محبت نہ ہو تو پھر تو وہ گیا، وہ فارغ ہے اس کا مطلب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی کسوٹی یہ بتائی کہ میرے سے تمہیں محبت ہو تو پھر ہی تمہارا ایمان، یعنی ایمان جو ہے نا، ایمان کے اگر ہم کہیں دو رخ، سکے کی طرح دو رخ ہوتے ہیں نا، تو اگر ایک رخ پہ لکھا ہے نا ایمان، تو اس کا دوسرے رخ پہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ورنہ اگر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اور خالی ایمان ہے تو وہ کھوٹا سکہ ہے، وہ کھوٹا سکہ ہے، چلنے والا سکہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ عام سمجھتے ہیں آدمی کہ یہ ہماری طرح کے ہیں، یہ وہ بھائی اللہ والے جو ہے ان کے دل میں وہ دونوں محبتیں سمائی ہوئی ہیں جس کے لیے دل بنا تھا۔ اللہ کی محبت بھی سمائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سمائی ہوئی ہے اللہ والوں کے دل۔ تو وہ کہاں وہ دل اور کہاں وہ دل کہ جس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایسا دل جو پاک دل ہو، جس میں پاک ذات کی محبت سمائی ہوئی ہو اور پاک ذات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمائی ہوئی ہو، وہ دل کیسے اس دل کو سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہے؟ اور جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہوتی ہے وہی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح، وہ بھی کیسے تمہاری طرح ہے؟ کلاس میں 64 بچے کی کلاس ہو، ایک ہو ٹاپر اور ایک ایسا ہو جو سارے مضمون میں فیل ہو، تو کیا وہ برابر ہے؟ مشترکہ چیز یہ ہے ان میں کہ وہ کلاس فیلوز ہیں سارے۔ جی اللہ تعالیٰ سورہ کاف اسی بات پہ ختم فرما رہے ہیں نا کہ آپ جو ہیں، آپ پہ آپ بھی انسانوں کی مثال میں ہیں، مگر فرق کیا ہے کہ ہم آپ پر وحی نازل کرتے، تو وحی ہر ایک پہ نازل ہوتی ہے، فرق ہے نا، اور یہ معمولی فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ وہی جب نازل کسی پہ ہوتی ہو تو نبی بن جاتا ہے۔ انسانوں کی طرح ہیں وہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام سب مانتے ہیں نا کہ نور کے بنے میں، اور مجسم نور ہے، اور ان کے بادشاہ ہیں، نور کی مخلوق کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ جب آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس شکل میں آتے تھے؟ انسانی شکل میں آتے تھے۔ اب ان کو دنیا والے کہیں یہ تو عام بندہ ہے، انسان ہے، جی یہ تو انسانی شکل ہے۔ او بھائی میں بادشاہ ہوں نوروں کا، اللہ میاں نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس لیے
نظر آنا کچھ اور چیز ہوتی ہے اور اصل کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے اور زمین کے گر چکر لگا رہا ہے سورج، یہی نظر آتا ہے نا ہمیں۔ یہ تو 1550 1550 یا کتنے میں یہ پتہ لگا تھا کہ نہیں، یہ تو زمین چکر لگا رہی ہے سورج کے۔ نظر تو یہی آتا ہے کہ سورج لگا رہا ہے چکر۔ یہ تارے اتنے سے نظر آتے ہیں کہ اتنے ہی ہیں۔ سب سے چھوٹا تارا ہے، 33 لاکھ زمینیں جمع کریں نا، 33 لاکھ اکٹھی کر دیں زمینیں تو سب سے چھوٹا ستارہ بنتا ہے۔ اور عرب ستارے نہیں ہیں، ایک کہکشاں میں عرب ستارے ہیں، اور کہکشائیں خود اربوں میں ہیں۔ یہ خالی اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق کی گویا صورتحال ہے، اور ہر روز شاید تخلیق ہوتی ہو رہی ہے، ہو رہی ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی۔ اور قیامت والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں میرے آسمان ہوگا، ایک مٹھی میں زمین ہوگی ساری۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اور بڑائی ہے، اور ہم لوگ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی گویا تعریفیں کر رہی ہے اور تسبیحیں کر رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ یہی اس طرف آتے ہی نہیں اس طرف۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہی ہے اس طرف آنا، اللہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اس کا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم تنہائی میں اپنا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے مدد مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مدد مانگیں کہ یا اللہ پاک، اگر تو نے اپنی نگاہ کرم نہ کی مجھ پر تو میں تو تباہ و برباد ہی ہوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے، میں تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کا پتہ جب ہی لگتا ہے نا جب بندہ ٹھنڈا دل سے اکیلے میں کونے میں بیٹھ کے جائزہ تو لے اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر چکا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور کدھر کو جا رہا ہوں۔ اپنی ڈائریکشن تو دیکھے اکیلے میں بیٹھ کے، اور جب ڈائریکشن دیکھے گا تو اس کے لا محالہ اس کی زبان پہ یہی آئے گی حضرت آدم علیہ السلام والی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ پاک میں اپنے آپ پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گے۔ تو اس لیے یہی وقت ہے، بار بار کہا جاتا ہے یہی وقت ہے، ہمیں چاہیے ہم کوئی ٹائم نکال کے ہر روز کوئی کونے میں بیٹھ کے، یہ نمازوں کا یہ تو فائدہ ہے نا جی، نماز کے لیے بندہ آتا ہے، کچھ سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یعنی دوسرے معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے منگتے بن جائیں، فقیر بن جائیں، فقیر۔ یا اللہ پاک کیونکہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تیرے سے مانگتا ہوں۔ میں مانگنے کی عادت بنا لے، چلتے پھرتے مانگنے میں مانگے، کوئی خوش ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے مانگے، وہ ذکر بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی، عبادت کا مغز ہے دعا، عبادت بھی ہو جائے گی چلتے پھرتے، اور اللہ سے تعلق بھی جڑ جائے گا۔ اور یہ سب کچھ جب مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے سے مانگے، کیونکہ وہ ہم ان کے امتی ہیں، اور ان کی شفاعت کے بغیر بھی اسٹینڈ نو ویئر، ہمارا کوئی کہیں بھی نہیں ہم کھڑے ہو سکتے۔
اور جب آپ جیسے ہی واسطہ ڈالیں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، مسکرا کے کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہوگا ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، جیسے کہہ رہے ہو ایسے ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔